عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو کو دی جانے والی سزاؤں میں قدر مشترک کیا ہے؟ کیا نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو دی جانے والی سزاؤں کے اثرات کپتان کی مقبولیت پر پڑے ہیں یا پھر یہ ساری پریکٹس ناکام گئی ہے؟ عمران خان کو نکاح کیس میں ذلیل کرنے کی کوشش نے خان کو اور مقبول بنا دیا ہے یا پھر خان کی مقبولیت کا گراف تھوڑا نیچے آیا ہے؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایسی مثالیں دی ہیں کہ نہ خود ہم کبھی ان کو آنے والی نسلوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہ ان کا کبھی کوئی عدالتی حوالہ یا ریفرنس دے سکتے ہیں، بلکہ عام معاشرے یا عام بیٹھک پر بھی اس پر وہ قانون دان ہو یا پھر قانون سے 100% ناواقف لوگ ہوں، وہ اس طرح کے فیصلوں کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو ایک کیس میں موت سزا سنائی گئی تو پھر آج تک پاکستان کی عدلیہ اس پر شرمندہ ہے، اور اس وقت کے چیف جسٹس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نوکری بچانے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، اور آج تک وہ کیس اس وقت بھی پاکستان کی سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا جو کیس ہے وہ اس وقت زیر سماعت ہے، اور یہ عدالت سے کہا گیا کہ عدالت اس پر اپنی فائنڈنگ دے، معافی مانگے، یا پھر کم سے کم تاریخ کی درستگی کے لیے اس کو سیدھا کیا جائے تاکہ ہماری تاریخ درست ہو جائے۔ تو اس طرح کے فیصلے یہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اب تک ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل سے لے کے آج تک ہم اس کا کہیں حوالہ نہیں دے سکے، بلکہ یہ کیس ہمارے لیے بحیثیت من حیث القوم باعث شرمندگی ہوتا ہے اگر کہیں اس کا حوالہ دیا بھی جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہیں بھی اس طرح کے کیس کو اس کا حوالہ نہیں دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ ظاہر ہے اس وقت کے لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہوگا، مولوی مشتاق اور دیگر لوگوں کو جنہوں نے یہ سارا کیا تھا۔ تو پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ کیس ہے جس میں وہ شکیں صرف ایک شخص پر اپلائی کی گئی ہیں، اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد یہ شکیں کبھی کسی پر استعمال نہیں کی گئی۔ اسی طرح غیر شرعی نکاح کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور بشرا بی بی کے جو نکاح تھا اس پر ایسی شکیں اور ایسی اس پر بات کرتے ہوئے بھی بندے کو حیا آتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی عدلیہ 6 سال بعد اس کیس کو اٹھا کر اس کو شرعی نکاح کو غیر قانونی اور غیر شرعی قرار دے رہی ہے۔ تقریباً 6 سال پہلے بشرا بی بی کا اپنے سابق شوہر خاور مانیکا سے علیحدگی ہوئی، طلاق ہوئی، پھر اس کے بعد بقول بشرا بی بی کے انہوں نے اپنی عدت اسی گھر میں پوری کی۔ شریعت کا حکم بھی یہی ہے، اور وہ اپنے گھر میں یعنی کہ خاور مانیکا کے گھر میں اپنے سابقہ شوہر کے گھر میں اپنی عدت مکمل کر کے وہاں سے اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں، اور وہ چاہتی، ان کا انٹرویو ہے کہ وہ چاہتی تو اگلے دن بھی شادی کر سکتی تھی کیونکہ ان کی عدت مکمل ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے اس کے تقریباً 7 ماہ بعد شادی کی تھی۔ ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی کیس پہلے نہیں آیا، اور اس بات کے کبھی امکانات ہے کہ آئندہ بھی ایسا کوئی کیس نہیں آئے گا۔ یہ کیس دراصل ہمارے لیے تقریباً بحث شرمندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ نہ ہم نے اس میں بہت ساری کچھ جو علماء کرام ہیں، جو علماء حق ہیں، ان کی ہم نے رائے لی۔ صرف اور صرف یہ قانونی معاملہ نہیں تھا، شرعی معاملہ بھی تھا، اور ہمارا جو آئین اور قانون ہے وہ شریعت سے باہر بن نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسی کوشش کرتا ہے تو وہ قانون نہیں کہلاتا، کیونکہ ہمارے پریمبل میں ہے کہ پاکستان کا آئین قرآن اور سنت کے دستور کے مطابق ہوگا، اس سے کہیں پر بھی اختلاف نہیں رکھے گا، بلکہ اس کے اندر رہ کر ہوگا۔ تو یہ سارا کیس ہو گیا، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف یہ کیس چلایا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں چلا، اور آئندہ بھی کبھی نہیں چلے گا۔ البتہ یہ کیس پاکستان کی عدلیہ کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکے کے طور پر، جیسا ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر رکھا گیا تھا، اسی طرح یہ بھی عدلیہ کے ماتھے پر ایک بدنما داغ رہے گا، یہ نکاح کیس جو ہے۔
اور آنے والے وقتوں میں اس کی کیا کیا توجیحات دی جائیں گی، اور اسی سے ایک وقت آئے گا جو ججز جو ہیں وہ اس کیس سے دامن چھڑائیں گے، اور قدرت اللہ صاحب جیسے جو ججز ہیں ان کے حوالے سے وہ بڑے سخت ریمارکس دیں گے۔ اب یہ قدرت اللہ صاحب کو اللہ زندگی دے اور وہ سن کر جائیں کہ ان کے بارے میں کیا کیا القابات کہے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کہے گی نا، جب یہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یہ کیسز ریویو میں جائیں گے تو پھر وہاں پر چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اچھا، اس سارے پریکٹس کا مطلب کیا تھا؟ اس ساری پریکٹس کا مطلب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کو ذلیل کرنا تھا، اور ظاہر ہے لوگ نفرت کریں کہ ایک ایسا شخص کیا، ظاہر ہے شرعی گفتگو کرتے ہوئے بھی انسان کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کس طرح کے معاملات میں ہم پھنس گئے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہماری سمت کیا ہے، کہ آج بھی ایک بندہ 6 سال بعد اٹھا، اس سے پہلے اس کا ویڈیو بیان ہے کہ میری جو سابقہ اہلیہ تھی وہ پاک دامن تھی، اس جیسی میں نے پاک دامن خاتون اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، لیکن اب وہی شخص کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے عدت پوری نہیں کی تھی سابقہ میری اہلیہ نے، اور اس نے غیر شرعی نکاح کر لیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک اینٹی کرپشن کیس کے بعد جب اسے اٹھایا گیا تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب کیا عمران خان کو جو ذلیل کرنے کی کوشش تھی وہ کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اصل سوال تو یہ ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت عزتوں کا مالک بھی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ذلت بھی انسان کو دیتی ہے، وہ جو چاہے انسان کو عزت دے یا ذلت دے، کوئی دوسرا انسان نہ کسی کو عزت دے سکتا ہے نہ کسی کو ذلیل کر سکتا ہے، عزتوں کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ عمران خان کا گراف، ظاہر ہے اب 2 سے 3 دن رہ گئے الیکشن میں، 8 فروری کو پولنگ ڈے ہے، تو اس کیس کے کیا اثرات پڑیں گے، کیونکہ قدرت اللہ صاحب نے راتوں کو اس کی سماعتیں چلائی ہیں، اور لمبی 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 سماعتیں چلائی انہوں نے، پتہ نہیں کیا انہیں جلدی تھی، دنیا ختم ہونے والی تھی، کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا۔ ظاہر ہے اب بظاہر بادی و نظر میں تو دیکھا جائے تو یہی لگ رہا تھا کہ بھائی یہ رات آدھی رات تک سماعتیں چلانے کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے اس کیس میں انہیں سزا دو، تاکہ لوگوں میں ان کے خلاف نفرت جائے، لوگوں میں ایک تاثر جائے، اور لوگ عمران خان کو ووٹ پول نہ کریں۔ اب ٹھیک ہے، ہو گیا جی، لیکن اس کا الٹ اثر آیا ہے۔ جو لوگ عمران خان سے پہلے خلاف تھے، میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو اس قدرت اللہ صاحب کی عدالت کے فیصلے سے پہلے عمران خان کے خلاف بات کرتے تھے، وہ آج عمران خان کے حق میں ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ اس حد تک پہنچ جائے نا تو پھر مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب یہ الٹا ہو گیا ان کے پاس، یہ عمران خان کو ذلیل کرنے چلے تھے کہ عمران خان کے اب گراف کم ہوگا، لوگ گھروں سے کم نکلیں گے، لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ اب کی کریے جی۔ وہ دیکھو نا، سائفر کیس میں بھی 14 سال کی سزا ہو گئی عمران خان کو، 10 سال کی توشہ خانہ میں ہو گئی، اور جناب 7 سال یہ نکاح کیس میں ہو گئی، تو عمران خان تو پکا اندر گیا، ہوں چھڈو جی کی کرنا ہے۔ لیکن نہیں، اس کے الٹ ہوا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کی ہوتی ہے جو پلاننگ، اور ایک اللہ رب العزت کی پلاننگ ہوتی ہے، تو ہمیشہ کامیاب تو وہی ہوتی ہے جو کائنات کا خالق و مالک پلاننگ بناتا ہے۔ تو اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا اس کیس کے بعد گراف بڑا ہے، اور آپ جس حلقے میں چاہیں آپ اس وقت ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا لیں۔ چلو جی فری اینڈ فیئر نہیں کرواتے، کوئی گل نہیں ہے، نہ کرواؤ۔ 2018 کے لیول کا اگر آپ الیکشن کروا لیں، 2013 کے لیول کا کرا لیں، 2008 کے لیول کا کرا لیں، 2003 کے لیول کا کرا لیں، اسی کرائیٹیریا پہ اور اتنا ہی صاف شفاف جتنے یہ 4-5 الیکشن ہوئے ہیں، تو 80% سے زیادہ نشستیں پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف لے رہی ہے۔ باقی 20% ساری سیاسی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، JUIF، باپ، MQM، باپ بیٹا، سارے مل کے، اور اکیلی PTI 80% مینڈیٹ لے رہی ہے پاکستان سے۔ تو یہ اس کیس کا اگر اس طرح ہی کرنا تھا تو ظاہر ہے پھر لوگ پاکستان کے لوگ ایک سمپتی ووٹ ہوتا ہے۔ اور اب ایک بات اب بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کا یقیناً 8 فروری کی شام کو، بلکہ رات گئے یا پھر صبح 9 فروری کو، آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اس بار
پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن اوور آنے جا رہا ہے، اور بڑے بڑے برج، بڑی بڑی قادآور شخصیات کے پاؤں سے زمین نکلی ہوئی ہے کہ کیا بنے گا، اور دعائیں مانگ رہے کہ اللہ کرے کہ ٹرن اوور کم ہو۔ اور اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایسی کوئی اٹینشن ہی نظر نہیں آتی۔ کتنے پبلک سروس میسج چلائے جا رہے ہیں کہ آپ گھر سے باہر نکلیں، اپنا ووٹ پول کریں۔ صرف ایک جماعت ہے، اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ اس بار اگر پاکستان کے لوگ نہ نکلے اور پولنگ ڈے کو آپ نے محض چھٹی کا دن بنایا تو پھر یقیناً اس کا پے بیک مجھے اور آپ کی نسلوں کو کرنا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف ایک ووٹ کی پرچی ہے، نہیں، یہ ہرگز ووٹ کی پرچی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے سمت کا تعین کرے گی کہ پاکستان نے کس طرف جانا ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس امیدوار کو ووٹ کریں، لیکن اچھے سے اچھے امیدوار کا انتخاب یہ آپ کی قومی ذمہ داری ہے اپنے تائیں۔ اور زیادہ سے زیادہ جتنی بڑی تعداد میں آپ گھروں سے نکلیں گے، یہ جمہوریت بچ پائے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ گھروں سے نہیں نکلتے اور ٹرن اوور کم رہتا ہے تو پھر پاکستان میں جمہوریت کا وہ چہرہ ایسے مسخ ہوگا کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ہائے، ہم نے کیا کر دیا، کاش ہم گھر سے نکلتے، ووٹ پول کرتے۔ کچھ بھی نہیں ہونا، آپ یقین جانیے کچھ نہیں ہونا۔ صرف اور صرف پرامن انداز میں ایک اچھے شہری کی طرح چپ کر کے آپ نے جانا ہے، اپنا پولنگ کیمپ سے اپنا لینا ہے، ووٹ کی پرچی لینی ہے کہ آپ کا نمبر کیا ہے، وہ لے کر آپ نے سیدھا پولنگ اسٹیشن کے اندر جانا ہے، وہاں سے اپنا ووٹ کی بیلٹ پیپر ایشو کروانا ہے، بیلٹ باکس آپ کے سامنے ہوگا، وہاں پر اپنے من پسند امیدوار پر مور لگائیے گا، اپنی قومی امانت جو ہے اس کو اس بیلٹ باکس میں ڈالیے گا اور چپ کر کے گھر آ جائیے گا۔ اس طرح آپ کی ایک چھوٹی سی کاوش آپ کے ملک کی سمت کا تعین کر سکتی ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اور میں نے غفلت کا مظاہرہ کیا کہ میرے ووٹ نال کی ہونا، او چھڈو جی، کیڑی اتھے ووٹ نال حکومتاں بن دیاں نے، نہ بنے، کبھی نہ بنے۔ آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنے گھر سے نکلیں، اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں اور اپنی مرضی کے امیدوار کو ووٹ دیں۔ خدا نہ خواستہ آپ نہ نکلے، اس ملک میں وہ انتشار اٹھے گا، اس ملک میں بھوک ننگا ناچ ناچے گی۔ یقیناً جب تک غیر یقینی صورتحال رہے گی، یہ بھوک، غربت، افلاس نہیں جائے گی۔ اپنے بچوں کے خوبصورت مستقبل کے لیے، اپنے بھوک سے بلکتے بچوں کی روٹی پوری کرنے کے لیے، اپنے ننگے بدن گھومتے بچوں کے بدن پر کپڑا دینے کے لیے، اپنے ننگے پاؤں چلنے والے بچے کے لیے، اپنے سکول سے محروم بچے کے لیے، اپنے تعلیم سے محروم بچے کے لیے، اپنے صحت کی سہولیات سے محروم بچے کے خوبصورت مستقبل کے لیے ریاست صرف ایک ووٹ کی پرچی کا آپ سے تقاضا کر رہی ہے۔ کچھ نہیں مانگ رہی ریاست آپ سے۔ خدا کے لیے اپنے گھر سے نکلیے گا 8 فروری کو، سب سے پہلے صرف اور صرف ایک موٹیو ہونا چاہیے اس دن آپ کا۔ آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، صرف اور صرف اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے۔ اور یہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے کہ آپ کس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اپنا ووٹ اگر آپ دیں گے، یقین کریں کہ اس ملک کی سمت درست ہوگی، غیر جمہوری قوتوں کو شکست ہوگی، جمہوریت مضبوط ہوگی پاکستان میں، اور پاکستان اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان تبھی ترقی کرے گا جب اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی۔ جب تک جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ نہ یہاں معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ یہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب تک آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو کوئی بھی معاملہ حل نہیں ہوگا، اور آئین اور قانون کی حکمرانی صرف اور صرف جمہوری نظام میں آتی ہے۔ تو یہ اب آپ کا امتحان ہے۔ بہرحال جو لوگ عمران خان کو ذلیل کرنے چلے تھے، ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی ہے، اور اس بات کی توقع ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا ٹرن اوور ہوگا،
اور میری تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت کرے کہ ہم کم سے کم 70 کراس کریں، ٹرن اوور میں 70 کراس کریں. اپنے گھروں سے نکل کر سب سے پہلے ووٹ کا حق استعمال کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ووٹ اس ملک کے مستقبل کو خوبصورت اور تابناک بنا سکتا ہے. یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، آپ کے بچوں کی زندگیوں کا سوال ہے، آپ کے پیاروں کی زندگیوں کا سوال ہے، آپ کے بچوں کی خوشیوں کا سوال ہے. پاکستان آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، صرف ایک ووٹ کی پرچی. اور آپ کے ووٹ کی پرچی وہ قوت اور طاقت رکھتی ہے کہ جس کا شاید نہ آپ کو اندازہ ہے نہ جمہوریت کے مخالفین کو. خدا اس ملک کی خیر کرے، خدا اس ملک کے بسنے والے لوگوں کی خیر کرے، اور خدا اپنے حبیب کے آخری حج کے صدقے پاکستان اور پاکستانیوں کو ایماندار، دیانتدار اور رحم دل حکمران عطا کرے. ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.